نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں ہم الوف حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم پھر اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، یعنی اللہ نے ان کو موت دے دی، اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے، ثم احیاهم انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اب یہاں پر پیچھے آپ کے سامنے طلاق کا اور معاملات چلتے رہے، وہ ختم ہو گئے، نماز کے بیچ میں بات آئی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب بات یہاں پہ یہ آگے ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ اب یہ جو تعداد تھی یہ زیادہ تھی، ہزاروں کی تعداد تھی۔ یہ واقعہ آتا ہے کہ کوئی خاص اس کا اشارہ نہیں کیا گیا قرآن میں، لیکن حدیثوں سے یا جو اشارے ملتے ہیں یہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں، یعنی جو قوم بنی اسرائیل آ رہی ہے اس کے اندر۔ اب یہ مدینہ پہ یہودی رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے مطلب خبر ملی تھی اور یہ انہوں نے کوئی بات بتائی تھی، تو کیونکہ یہ پہلے یوں ہی ایک واقعہ تھا، لیکن پھر بعد میں ان کی کتابوں کے اندر تورات کے اندر یہ بات درج کی گئی، لیکن یہ ایک اسرائیلی روایت کے اندر سے یہ بات نکلی۔ حالانکہ یہاں پہ کہتے ہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ کوئی وبا آئی تھی جس کی وجہ سے لوگ سارے کے سارے نکل پڑے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی جگہ چلے گئے۔ ایک تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے، دوسرا یہاں سے یہ بھی ملتا ہے، کہتے ہیں کوئی لڑائی تھی، لوگ اس لڑائی کے ڈر کی وجہ سے وہاں اپنا ایریا چھوڑ گئے تھے، کسی جگہ جا کر چھپ گئے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو وہاں پر موت بھی دی، اللہ نے کہا مر جاؤ، ثم احیاء، پھر اللہ نے زندہ بھی کیا، یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام۔ اور قرآن میں ایسے 6-7-8 جگہوں پہ یہ واقعات اس طرح کے درج ہوئے۔ اور اب بات یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو انسان کو بستر پر بھی موت دے سکتا ہے، اللہ چاہے کہ دشمنوں کی لڑائی کے اندر بھی موت دے سکتا ہے۔ اگر دشمنوں کی لڑائی کے اندر اللہ اگر بچانا چاہے یا وبا کے اندر سے اللہ بچانا چاہے تو یہ اللہ کی ہے، اور بندہ اگر کہے کہ میں ہیلے بانے کوششیں کروں فلاں جگہ پہ جا کے چھپ جاؤں یا فلاں جگہ سے اپنے آپ کو بچا لوں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کو ہر حال میں بھروسہ اللہ پر کرنا پڑے گا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی بھی دیتی ہے موت بھی دیتی ہے، اور ایسی بھی ہے کہ جو موت دینے کے بعد زندہ بھی کرتی ہے، جیسے دنیا میں یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن زیادہ یہ جو واقعہ ہے موت کے بعد جو زندہ کرنا یہ آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت میں ہر انسان دنیا میں زندہ ہوگا، ہر انسان مشاہدہ کرے گا، لیکن دنیا میں ایسے واقعات کم ہی رنمائی ہوئے، زیادہ تر یہ آخرت میں ہوگی۔ لیکن دنیا میں اللہ نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سے بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، موت سے بچا سکتا ہے، اور وہ ہیلے اور کوششیں کی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دی ہے موت۔ جس طرح کوئی طور پر حضرت بنی اسرائیل کا واقعہ ہوا، حضرت عزیر کا واقعہ ہو کہ 100 سال مطلب سوئے رہے، اور یعنی موت وہی تھی، سونا موت برابر ہی ہے، اور 100 سال کے بعد اللہ نے جانوروں کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھی، ہر چیز ختم ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، یہ بھی حل ہے۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم نے جو 4 پرندے ذبح کر گئے تو زندہ کیا، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید کا دیکھ لیں، صحابی رسول تھے، جنگوں میں کتنی جنگیں لڑی ہیں لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی، جب موت کا وقت آیا تو بستر کے اوپر موت آئی۔ اب یہ بھی بندے کے دماغ میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو منافقین تھے یہ اور یہ کمزور طبیعت والے، وہ لوگ ان کے دلوں میں ایک وہم ڈال دیتے تھے کہ بھائی اگر تم لڑائی کے لیے جاؤ گے تو تم مارے جاؤ گے، تاکہ ان کے دل میں کمزوری پیدا کی جائے، وہ اس کام کے لیے نہ اٹھے۔
تو اللہ نے اس کمزوری کو، اس ڈر کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو تمہیں گھر کے اندر بھی موت دے سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں کہاں بھی دے سکتا ہوں، میں زندہ کرنا چاہوں تو تم بڑی بڑی جنگوں میں جا کر لڑائیاں بھی کر لو تو پھر بھی تمہیں موت نہ آئی، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے بتانے کا مقصد ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا، اور اللہ کے راستے میں لڑو، یقین جانو کہ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اچھا قرض دے۔ اچھا قرض سے مراد یہ ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے گا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں دے گا۔ کیونکہ دیکھیں آپ یہود نصارہ یا غیر مسلم جب لڑائی کرتے ہیں یہ سود سے اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں، یعنی لڑائی کے لیے جاتے ہیں، کسی سے سود لے لیے، 10 روپے دیے، لاکھوں روپے لے کر اس سے جنگی تیاریاں کرتے ہیں اور تیاریاں کر کے جنگ کرتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں دے، لیکن دنیا میں اللہ اس کے ساتھ سود والا کام نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کر رہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں 1000 دے اور اللہ اس کو 2000 دے یا 10,000 لٹائے، یہ دنیا میں بعض کا اللہ اس کا صلہ دیتا ہے، اس سے کئی چیزیں دور، پریشانیاں دور کرتا ہے، لیکن اس کا جو صلہ ہے، اس کا جو بڑھوتری ہے، یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ذریعے دے گا۔ مطلب جہاد میں اگر آپ نے لاکھوں روپے لگا دیے ہیں یا اللہ کے دین کے راستے میں لاکھوں روپے اللہ کی رضا کے لیے لگائے ہیں تو اللہ اس کا صلہ آخرت میں تو دے گئے تھے، لیکن دنیا میں آزمائش ہے، کوئی تکلیف ہے، اللہ اس میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ کو قرض دینے کا جو یہ بیان کیا گیا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے، یا کوئی غریب ہے اس کے ساتھ مالی تعاون کیے ہے، اور مالی تعاون اس لیے سے کیے کہ یار یہ غریب ہے اور اگر یہ نہیں دے سکتا تو کوئی نہیں، میں نے اللہ کے لیے دے دی اس کو۔ اور قرض حسنہ، مطلب قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک شخص کو کچھ پیسے دے دیے ہیں مطالبہ نہیں اور اس سے پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے آپ نے مہینے کے بعد واپس کرنا ہی ہے، آپ نے کہا کہ اگر آپ کی گنجائش ہو جائے تو دے دے، نہیں ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اللہ کے لیے تمہیں دے دی۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ کسی کے رزق تنگ کرے، کسی کو زیادہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں نے اتنا خرچ کیا آتی ہے اب میرے لیے مشکل ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ ہی اس کو، اللہ کی مرضی میں ہے، اگر اللہ چاہے کہ اس کے رزق میں تنگی کرے تو اللہ کی چاہت ہے، اللہ چاہے بڑھا دے تو اللہ کی چاہت ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ ہاں تو اللہ ہی جس کے لیے، جس کے رزق میں تنگی کرتا ہے، جس کے رزق میں کشادگی کرتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔